اچھا لیکن پیرنٹس کے ساتھ ساتھ لیکن وہی بات ملینیلز نے وہ ایک ایولیوشن دیکھا, انٹرنیٹ آیا گھر میں, پینٹیم 4 ٹھیک ہے, وہ اس کے بعد پھر آپ نے لیپ ٹاپ میں بھی آ گئی سب چیزیں, تو آپ نے گھر میں وی سی آر بھی دیکھا, اور اب آپ نے ویسے گھر میں فلم جو آپ نے نیٹ فلکس بھی دیکھا, اسمارٹ ٹی وی بھی دیکھا, آپ نے اسمارٹ ٹی وی بھی دیکھا, تو آپ نے سب چیزیں دیکھی ہیں. لیکن اب جو اس کے بعد والی جنریشن, وہ مجھے کبھی کبھی خوف بھی آتا ہے ان کے لیے, کیونکہ وہ جب پیدا ہی ہوئے ہیں تو ان کے آس پاس اتنی چیزیں, اور جب میں بہت ساری چیزوں میں لوگ کہتے ہیں نا کہ نہیں اب یہ تو بچے ہیں, تو وہ جو ایکچولی بچے ہوتے ہیں نا, آپ ان کے ساتھ بیٹھیں اور جب آپ ان کی گفتگو کریں تو ان بچوں کو آپ سے کہیں زیادہ پتہ ہوتا ہے, بٹ پھر بھی آپ ان کو غلطی کا بہت سی جگہوں میں مارجن دے بھی رہے ہوتے ہیں. اب خیر بچوں کی ڈیفینیشن بھی چینج ہو گئی ہے, تو ذرا اس کے والے سے بات بھی کرنی ہے. اینڈ وہ ایگزیکٹلی ریلیشن شپ کو دیکھ کے بہت ڈر لگتا ہے. پہلے لوگ نبھا لیتے تھے, لوگوں میں اندر کمپرومائز کی حس تھی, لیکن اب چھوٹی چھوٹی بات پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بریک اپس بھی ہو جاتے ہیں, منگنیاں ٹوٹ جاتی ہیں, نکاح ٹوٹ جاتے ہیں, شادی ٹوٹ جاتی ہے. تو ریلیشن شپس میں کیا کیا مشکلات ہو سکتی ہیں اور ہم نے بچانا کیسے ہے, چھوٹی سی بریک کے بعد بات کریں گے. ویلکم بیک آفٹر دا بریک جناب, کیونکہ آج ہم بات کریں ہیں ملینیلز اور جنزی کی, اور ساتھ میں مجھے جو فکر لاحق ہو رہی ہے وہ جو میرے گھر پہ ایک جنریشن الفا بیٹھا ہوا ہے, وہ بتا رہے ہیں نا کہ ایک تو جنریشن الفا, پھر آگے 2025 میں جو بچے پیدا ہوں گے پھر یہ جنریشن بیٹا ہیں, تو یہ وہ ریز زیادہ ہے, یہ جنریشنز کم ہیں, یہ شعاؤں کی طرح یہ جو بچے آ رہے ہیں. اور پہلے زمانے میں سے میں واقعی دیکھتی تھی, امی بتاتی تھی کہ بچے جو ہیں وہ آنکھیں کھولتے تھے کہ 2 دن بعد 2 دن بعد, لیکن یہ بچے, میرا بیٹا جب پیدا ہوا, جب اس کو جب مجھے تو خیر ہوش جب تک مجھے آئی, تو جو میرا بچہ وہ آلریڈی اوپر دیکھ رہا تھا, پھر وہ جہاں جہاں نرس گزری تھی تو وہ نرس کو تو نہیں دیکھ رہا تھا, لیکن اس کی آنکھوں کی پتلیاں وہ گھوم رہی تھی. تو میں نے کہا یہ بچے, یہ ٹڈے کیا چیزیں نکلیں گے. اور واقعی آج کل کے بچے, میں پچھلے بچے کی ویڈیو دیکھ رہی تھی, اس اپنی ایمبلیکل کارڈ پکڑی ہوئی ہے اور وہ ڈاکٹر اس سے وہ کر رہے ہیں, اور وہ مطلب وہ بہت کیوٹ ویڈیو تھی. لیکن بھائی واقعی اب وہ یہ چیزیں بھی بڑی چینج ہو گئی ہیں فزیکلی طور پہ بھی دیکھا جائے. لیکن بریک پر جانے سے پہلے جو ایک بڑا سیریس ایشو جس کو ہم ریز کر رہے تھے وہ یہ کہ میں نے ایون ان فیکٹ یہ ملینیلز میں بھی دیکھا ہے کہ ملینیلز میں بھی کمٹمنٹ ایشوز ہیں, پر اتنے نہیں ہیں جتنے جنزی میں, کیونکہ کہیں نہ کہیں وہ کمپرومائز کر لیتے تھے. میں نے اپنے آس پاس بہت سارے ملینیلز کو دیکھا جن کی کمٹمنٹ ایشوز ہیں, اور یہ اب جو ہماری جو جنریشن جنزی ہے اس میں جیسے نا کہ یہ بڑے ٹک مارکس دیکھتے ہیں, اور ذرا سی کوئی چیز اوپر نیچے ہو جائے تو ڈیلیٹ, اور آپ آگے موو آن کر جائیں. تو مجھے بتائیں یہ اس چیز کو اور اس فیئر کو, جیسے آپ مجھے بریک میں کہتی تھی نا کہ تم اپنے بچے کو لے کے بھی کیوں فیئر کر رہی ہو. میں بلکہ سب سے پہلے کہتے ہیں ایک تو فیئر کو نکال دو. دیکھو سوچ, میں ہر چیز کا آج کل کے زمانے میں جب اویئرنیس پہلے اتنی نہیں تھی, اب زیادہ ہو گیا, اور پریکٹیکلی آزمایا تو اور اس سے فائدہ ہوا. لیکن کچھ میں آپ کی بات کرتی ہوں مجھے, لیکن آج کل کی جنریشن ایسی ہے کہ ہم جنزی سے بھی اور آپ ان سے کچھ بھی ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں, کیونکہ ہم نے ذہن رکھا یہ نہیں کریں گے. نہیں, ڈر کیوں رکھو, آپ ہیں نا اب یہ کہ سوچتے ہیں کہ یہ جا کے دیکھو آپ نے سوچ بلڈ اپ کر دی, ابھی یہ ہے بڑا ہو کے کیا کرے گا, آپ نے ایک نیگیٹو تھاٹ دے دی, اب کیوں دے رہے ہو نیگیٹو. ماشاء اللہ انٹیلیجنٹ, آگے اور اچھا سب کی مدد کرے گا, آپ سوچ کو چینج کرو نا. وہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں, میں یہاں پہ ریلیشن شپ کے پرسپیکٹو کے حوالے سے دیکھو جو قسمت میں, اگر میں یہ بولوں ڈر مجھ جیسی, میں یہ نہیں کہ میں اپنی تعریف کر رہی ہوں, ٹھیک ہے نا, لوگ کہتے ہیں تالی 2 ہاتھوں سے بجتی, میں یہاں بیٹھ کے دیکھو دنیا دیکھ رہی ہے, سنے گی, کہیں گے کہ نہیں 2 ہاتھ سے تالی, میں اس کو بھی ایگری نہیں کرتی, بیکاز آئی نو مائی نیچر. میں آج بھی پورا سسرال سے میری سانس ابھی گری, ہاسپٹل میں جانا, ان کی دیکھ بھال کی سب نے مل کے, ٹھیک ہے نا. یہ نہیں, کچھ چیزیں ہوتی ہیں, کچھ بلنڈرز آپ کرتے ہیں اپنی, کہ آپ سوچتے نہیں کہ کیا ہے, کچھ اللہ کی طرف سے بھی ہوتی ہیں, ٹھیک ہے نا. آپ سیکھتے ہیں, آپ کو شاید آپ سیکھ کے آپ دوسرے کو حوصلہ دیتے ہیں, تو it doesn't mean کہ آگے اس کی شادی چلے گی نہیں چلے گی, ہمیں نہیں پتا. لیکن نہیں, میں ابھی جو کرنٹلی ایشوز کے حوالے سے بات کر رہی ہوں, جو کمٹمنٹ کے ایشوز ہیں, میں اس کی بات کر رہی ہوں. ان کو پھر دیکھو یہ والی بات ہے کہ بیٹا طریقے سے, جائز بات, اپس اینڈ ڈاؤن ہر ریلیشن شپ میں, یہ تھوڑی کہ ایک لڑائی ہو گئی, بہت سی چیزیں عورت نے سیکریفائس کرنی ہے, برداشت کرنی ہے, مرد کا پھر بھی اپر ہینڈ ہوتا ہے, لیکن اپنے غصے کو کنٹرول, کمیونیکیشن ضرور کرنا. کوئی چیز بری لگ رہی کسی کی, سوری, اور لہجہ بہت اچھا ہونا چاہیے. دیکھو زبان جو ہے نا وہ سب سے بڑی ہتھیار ہے. آپ کمیونیکیٹ, مجھے تمہاری کوئی چیز بری لگے گی, یا میں کہوں گی مدیہ پلیز تمہاری اس بات نے مجھے ہرٹ کیا تھا,
تم بتاؤ बुरी नहीं होगी, तुम कहो कि यार अच्छा वाकई अंबर नेक्स्ट टाइम. Sorry to cut you off, but Madhiya is actually asking something different. हमारी जो यही सिखाना है, जनरेशन है, जो Gen Z है, उसमें ये कैपेबिलिटी नहीं है जो आप ये सारी चीजें बोल रहे हैं. क्योंकि नहीं है. I agree है. No, I'll tell you. I disagree. I'll tell you because I'm dealing with a Gen Z at home. इनमें सेल्फ अवेयरनेस बहुत ज्यादा है जो हम मिलेनियल्स में नहीं, कम थी. और हमारे से पहले जो जेन एक्स है उनमें तो बिल्कुल भी नहीं थी. जैसे कि कहा आपने, कहा रोमांटिसाइज करते थे सैक्रिफाइस को. हमारी अम्मी के ज़माने में जिस तरह का घर, जिस तरह का ससुराल, जो हस्बैंड जो कर ले, कॉम्प्रोमाइज़ करना है क्योंकि बस रिश्ता चलाना है. हमारे मिलेनियल्स में ये हुआ कि हम थोड़ा सा बैलेंस्ड है कि हाँ कितने 100% नहीं 99% देंगे. इवेंचुअली अगर इफ इट्स स्टिल नॉट वर्किंग आउट विल पुट आवर फुट डाउन. ये जो जनरेशन है इनमें इतनी सेल्फ अवेयरनेस आ गई है कि डे वन से दे नो व्हाट दे वांट. इफ इट्स नॉट वर्किंग फॉर देम दैट्स इट. वो यही नहीं सोचते कि नहीं 10 साल चलाओ, नहीं 4 साल चलाओ. वो कहते हैं निप इट इन द बड राइट नाउ. नहीं लेकिन खुद नहीं, मगर अगर कल कोई इस जनरेशन को शादी हो रही है, ठीक है ना, उनको ये है, मैं तो ज़रूर कहूँगी कि सबसे पहले फ़ौरन बच्चा नहीं होना चाहिए. आप 2 साल अपने रिलेशनशिप को दें जहाँ पे आपकी देखो अप्स एंड डाउन तो होती हैं हर की नेचर. साथ 2 लोग भी रहें कमरे में तो भी आपके अप्स एंड डाउन. समझो, देखो अच्छी तरीके से कि या तो बहुत ही ख़राब नेचर है. हाँ ये देखिए, ये वही बात कि हम इनको सजेस्ट करें, लेकिन ये बच्चे ये मैं सुनेंगे, क्यों नहीं सुनेंगे? हर बच्चे ये इतनी चीज वो आपको कह देंगे कि आप मुझे अंडरस्टैंड नहीं करते. मैं एक मिनट थोड़ी सी प्लीज, मैं जरा करके मुझे उनके पास जाना है. ये इतनी जल्दी ऑफेंड भी हो जाता है कि अक्सर होता है कि ओ ये तो आप यू स्नोर अ लॉट साफ नहीं, तो वो फौरन आप वो छोटी छोटी चीज़ों से जो ऑफेंड होने लग जाते हैं. क्या इसकी रीज़न है? हमें क्यों इतना हो गया कि ओके ठीक है ये चीज़ें, ये हम रिलेशनशिप पे काम करने के लिए तैयार नहीं है. ओके इफ इट्स नॉट वर्किंग फॉर मी, मूव ऑन. इतनी जल्दी क्या आ गई? 2 रीजंस इसके. सबसे पहले जनरेशनल ट्रॉमाज हैं. देखिए, जिस बच्चे ने अपने घर में देखा है कि मेरी माँ के साथ अच्छा नहीं हुआ, मेरे बाप के साथ अच्छा नहीं हुआ, कुछ भी, मैं जेंडर पे मैं नहीं जा रही हूँ, मेरी दादी, मेरी नानी, मेरी फूफू, मेरी खाला, ठीक है, उन्होंने पूरी ज़िंदगी बर्दाश्त किया, कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं, कोई रिस्पेक्ट नहीं, लाइफ अच्छी नहीं गुजरी, ठीक है. अब इनके अंदर वो जो एक एग्रेशन, ये एंगर, वो जो सप्रेस पहली जनरेशन का था ना, यहाँ पे भी आया. चाहे उनको वैसे ट्रीट ना किया और अच्छा नहीं, हाँ, लेकिन उनका माइंड पहले से मेकअप है, अगर मेरे साथ कुछ भी हुआ, ठीक है ना, तो मैंने लंबा टाइम नहीं निकालना. हाँ, फिर तो मैंने मतलब, क्योंकि उन्होंने देखा है कि जिंदगियां पूरी निकाल दी हैं बर्दाश्त करते करते, ठीक है. वो जनरेशनल ट्रॉमा भी है, तो एक तरह से वो उस ट्रॉमा की हीलिंग इस तरीके से करें. एंड नंबर 2, ऑप्शंस बहुत ज्यादा हैं, तो उनको कोई प्रॉब्लम ही नहीं होता है. These 2 reasons. Oh my God, ये कितनी खौफनाक बात है. When you have a lot of options. इनकी बात को ही मैं आगे बढ़ाऊंगी. She's absolutely right कि वो जो उन्होंने देखा है उससे वो डर गए हैं, ठीक है, क्योंकि उन्होंने यही देखा कि एक एक्सट्रीम के ऊपर लोगों ने कॉम्प्रोमाइज किया, एक्सट्रीम के ऊपर सैक्रिफाइस किया. नाउ आई थिंक द बेस्ट वे टू हैंडल दैट इज कि आप उनको ये अवेयरनेस दें. देखिए, आजकल बहुत सारे बाय वर्ड्स हो गए, जैसे हमने पहले बात की कि OCD कह दिया, डिप्रेशन कह दिया. एक्चुअली वो उन्होंने देख लिए, वो एक्सपोज हो गए, वो उनको एक्चुअली समझ में नहीं आए. उसी तरह उनको सैक्रिफाइस और कॉम्प्रोमाइज के असल मायने समझ में नहीं आए. उन्होंने उसको एक्सट्रीम सिचुएशन नहीं देखा है. तो आई थिंक वो जो कम्युनिकेशन आप बच्चे से कर सकते हैं ना, कि कितना बर्दाश्त करना और कॉम्प्रोमाइज करना कोई बुरी बात नहीं है. आप कॉम्प्रोमाइज को एडजस्टमेंट भी कह सकते हैं, यू नो, कि आप स्कूल में भी जाते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ भी होते हैं, चलो they are not ready to make it. वो कहते नहीं था. आप जिस सैक्रिफाइस और कॉम्प्रोमाइज की बात कर रही है ना, उसके लिए जेंजी की एक नई टर्म है, एंड इट्स कॉल्ड अब्यूज. हर चीज इमोशनल अब्यूज. नहीं, तो मैं आपको ये कह रही हूँ ना कि somehow we have to start these conversations जहाँ पर टॉक्सिक. अच्छा, ये भी वो कहते हैं my parents are getting so toxic, वो समझ अंडरस्टैंड नहीं, क्योंकि अब लेकिन अगर आपका बच्चा ये कह रहा है कि my parents are getting toxic, then the parents need to understand इस बच्चे के साथ हमें कम्युनिकेट करना है. और उससे पूछिए कि व्हाट इज टॉक्सिक फॉर यू. और अगेन वहां पे पेरेंट्स, आई एम नॉट क्वेश्चनिंग दैट. नो उससे आई एम नॉट क्वेश्चनिंग दैट. ये तो कहा है मैंने. यू हैव टू क्वेश्चन. यस, मैंने ये कहा टॉक्सिक क्या है, अंडरस्टैंड करें. पेरेंट्स के लिए कितना मुश्किल है, क्योंकि पेरेंट्स उन्होंने, क्योंकि अब अगर मैं अपनी जनरेशन की बात करूँ, तो हमने अपनी जिंदगी की जो फिल्म देखी थी वो ये थी कि हम जब ज़िंदगी में किसी मकाम पे पहुंचेंगे तो हम जब कुछ बन जाएंगे तो हमारे पेरेंट्स वो हमारे साथ यूँ होंगे, एक फ्लावर की तरह. बिल्कुल. आज का जो जिंदगी समझते हैं कि मैं जब यहाँ से निकल जाऊंगा, और ये वो बच्चे जिनके साथ लाड प्यार, हम वो बच्चे के जिनको अगर माँ बाप ने डांटा या चलो कभी मारा भी है ना,
تو آج میں کہتی ہوں کہ آئی ایم گریٹفل کہ مجھے اس وقت بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی, اب مجھے سمجھ میں آتی ہے کہ یار میں اچھی چیز سے بچ گئی, بری چیز سے بچ گئی میں. تو ان کی پکچر میں اگر آپ اس کو بڑی پکچر بھی کریں تو اس میں ان کے پیرنٹس ہو, ان کو وہ نظر نہیں آتے کہ وہ تو ادھر رہ گئے اور میں آگے نکل گیا. مجھے سو مچ ایکسپوجر ہے 18 سال میں ویسٹ میں کہ بچہ باہر نکل کے اس نے کام کرنا شروع کر دیا. تو وہ اب ایگزیکٹلی وہ والی چیزیں میں دیکھ رہی ہوں کہ بچے کی پکچر میں سم ہاؤ کچھ بچے بہت اچھے ہیں, میں ایسا نہیں کہہ رہی, لیکن اب وہ اتنے ان کا ایم ہے, ان کے سو ایم اورینٹیڈ, اتنا کریئر اورینٹیڈ کہ ان کا تو بس اب ہم نکل گئے تو بس ہم نکل گئے, دین وی ہیو آور اون لائف. اور پھر ان کو اپنی لائف میں کسی اور کی چاہے وہ ماں باپ ہی کیوں نہ ہو تو غلط ہے نا وہ تو. یہ میں ان ماں باپ کے حوالے سے بتا بھی رہی ہوں جنہوں نے اپنی ساری زندگی میں انہی بچوں کو پالنے کے لیے سب کچھ کر دیا. تو والی بات ہے نا, دیکھو گھوم پھر کے وہی میں چلو ایک مثال دیتی ہوں, ٹھیک ہے, اپنی بیٹی کی دیتی ہوں. جیسے کہ جب ڈائیورس ہوئی, بڑی نے دیکھا, اس نے سمجھدار تھی, چھوٹی تھی, تو اس کو افیکٹ ہوا, ٹھیک ہے نا, جو حرکتیں تھیں جو بھی, ان شارٹ, اوکے. بڑی چھوٹی نے جیسے کچھ اب ہے, جو بڑی نے باتیں کہی نا, چھوٹی نے ریپیٹ کی. میں کہتا بیٹھو ذرا, تم کیسے مجھے بلیم کر سکتی ہو, میں نے یہ دیکھا تو مجھے یہ ہوا. میں کہا تمہاری ہر چیز میں نے گنوائی. میں نے کہا کون سی ماں ہے جو تمہارے باپ نے کچھ نہیں کیا. میں نے تم لوگوں کو کبھی پتہ چلا ہے کہ تم یہ اگر مگ چاہیے, اس ایک نہیں 2 لا کے دی ہیں طریقے سے, تم لوگوں نے کبھی کام. میں کہا ہر چیز گنوا دی. میں کہا آئندہ یہ بات نہیں کہنا, آج کہہ دی نا, آئندہ نہیں کہ تم نے جو اس کو سنا تم نے وہ کہا کہ تم نے وے آؤٹ. میں کہا ڈونٹ ٹیک آؤٹ دس وے آؤٹ, لاجک میں بات کرو, جہاں میں غلط ہوں مجھے اب بولو. اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. شی ریئلائز وہ دن اور آج کا دن ہے, اس کو پتہ ان کی ماں کیا ہے. میں تو اوروں کے لیے آؤٹ آف دا وے جاتی ہوں, تو یہ میری اولاد ہے. سنو, میں نے یہی بات کی, میری دونوں بیٹیاں جب تک وہ میرے سے اپنی دل کی بات, کوئی چیز نہیں چھپی ہوئی. مطلب میں کہہ رہی ہوں جو باتیں شاید نہیں بھی بتائیں, میں بھی نہ بتاؤں اپنی ماں کو, وہ مجھے بتاتی ہیں. کیوں؟ کیونکہ اطمینان ہے, سکون ہے. میں یہ نہیں کہوں گی یہ کیوں کیا, نو, میری اولاد ہے, ان کی سلامتی میرے لیے امپورٹنٹ ہے کہ میرے سامنے میری اولاد خوش رہے. تو یہ ہم نے دینا ایز اے پیرنٹ. اچھا, ایک سوال آیا تھا, میں نے سوال نوٹ بھی کیا تھا کہ جو آج کل جو یہ بات آ گئی کہ جی جج نہ کریں, تو اس ایک جملے سے اس میں کہ جس کی آڑ میں ہر صحیح غلط کی تمیز کو مٹایا جا رہا ہے, کہ اچھا پلیز آپ ہمیں جج تو نہیں کریں, ہم نے چیز کر لی ہے. نہیں کرنا چاہیے جج, نہیں جج تو نہیں کرنا چاہیے, لیکن ہم نہیں جج کریں. میں تو ویسے بھی کہتی ہوں, دیکھو ہر انسان ایک الگ ہے. آپ کبھی بھی کہ ٹاپکس کو نا ایک کنکلوژن ہم آ ہی نہیں سکتے. ہم ٹھیک ہے نا, ہر گھر کی کہانی, ہر انسان کی اپنی کہانی. میں ویسی کہتی ہوں, مجھے آئی ہیو نو رائٹ, مجھے اپنے آپ کو پتہ ہے میں نرمین کو جج نہیں کروں گی, مجھے شرمین سوری, میں اس کو جج نہیں کروں گی. میں ہوتی کون ہوں جج کرنے والی. میں اپنے کام سے کام رکھوں, میں اپنے مطلب نہیں, یہ میں بات کر رہی ہوں پیرنٹس کی, اس میں کہ جب آپ پیرنٹس بولے کہ آپ مجھے جج تو نہیں کریں گے, یا اس میں ہاں یوں اس میں بچے نا ایک ہر انسان نے کسی بھی ایج کا اس نے اپنی ایک آئیڈینٹی فارم کی ہوتی ہے. ججمنٹ ڈائریکٹلی آپ کی آئیڈینٹی پہ اٹیک کرتی ہے, اس لیے ججمنٹ سے ڈر لگتا ہے. تو آپ کرو یہ نا, بچوں کو بھی کہو کہ بیٹا میں کوئی جج نہیں کری, تم غلط بھی کرو گی آگے بتاؤ. سب سے وہی اس نے شرمین نے پہلے بولا تھا. تو ساری بات کیا ہو گئی کہ آپ دیکھو غلطی ہر انسان کرتا ہے, کہیں نہ کہیں تو ہونا, کسی کو بولیں گے وہ 10 باتیں پھر. تو آپ کے سب سے آپ کے سیف گھر کیا ہے, جس سے آپ بات کریں گے, آپ کے پیرنٹس, آپ کی ماں, جو اگر آپ کی غلطی بھی تو وہ کہیں باہر نہیں بتائے گی. تو اتنا تو رکھو اپنے بچوں میں کمیونیکیشن, اینڈ وہ کمیونیکیشن از دا کی. لیکن اگین ہر بچہ ایک فطرت کا ہے, ایک زمانے کا, لیکن ودیا ایک اور چیز ہے نا, دیکھیں ہر زمانے میں ایک کو جنریشنل سوچ کا فرق آتا ہے. ٹھیک ہے, میں جیسے بھی شرمین سے کہتی کہ مائی مدر ونس سیڈ ٹو می کہ تم لوگ بات کرتے ہو نا کہ ہم نے زندگی میں بہت ساری چیزیں چینج ہوتی دیکھی ہیں. شی سیڈ تم لوگوں نے انوویشنز دیکھی ہیں, ہم نے ڈسکوریز اور انوینشنز دیکھی ہیں. کیونکہ وہ زمانے تھے جب بجلی نہیں تھی, ہم تصور نہیں کر سکتے, اینڈ ایوری تھنگ کیم بیکاز آف دیٹ. تو the only way forward is کہ اپنے بچے کی بات سنیں,
اگر وہ کہیں کوئی ٹرم بھی لوزلی یوز کر رہا ہے اس کو ایڈریس کریں. اور اس میں بچے پہ بھی ہے کہ بچے بھی اوپن جیسے ہم یہ نہیں کہ بڑوں پہ ڈال دیں, the kids don't open up. اور kids بھی اب تو خیر جین زی بڑے ہو گئے ہیں, وہ بھی اوپن اپ نہیں کر رہے ہوتے, تو ہر چیز ہم یہاں پہ ماں باپ پہ بھی نہیں ڈال سکتے. آپ کا آخری دوسری ہر چیز ٹھیک ہے, ڈرا بیکس ہیں ہر جنریشن کے, لیکن پلس پوائنٹس بھی ہیں. اب جیسے جینزیز کے بہت سی چیزیں وہ ہیں جو کہ وہ اچھی کر رہے ہیں جو ہم نے نہیں سیکھی تھی. جیسے کہ when I was growing up I was overweight. میں بڑی ہوئی یہ سنتے ہوئے موٹی موٹی ٹیچرز بول رہی ہیں, پیرنٹس بول رہے ہیں, فیملی بول رہی ہے. اب the other day I went to pick up my daughter, تو اس کی فرینڈ آئی, I was like why has she put on weight? And she was like body shaming. What is wrong? آج کل جو ہے نا یہ ایک دوسرے کو بولتے ہیں یو بیوٹیفل the way you are, تو یہ بہت اچھی چیز ہے. یہ کانفیڈنس بوسٹنگ ایک دوسرے میں, یہ جنریشن ایک دوسرے کو پٹ ڈاؤن نہیں کرتی. ہم لوگ آپس میں ایک دوسرے کو پٹ ڈاؤن کر رہے ہوتے تھے, ڈیمیج کر رہے ہوتے تھے. کہ اب وہ جو باقی یہ جو جنریشن جو ہماری اتنی اویئر بھی ہو گئی ہے, تو ایسے ٹائم میں اب جو کامیڈی ہماری پرانی والی کامیڈی ہوتی ہے تو کبھی ہو ہی نہیں سکتی. کامیڈینز کے لیے کتنا مشکل. آپ سب کا بہت شکریہ بھائی, آپ کا تعلق جس بھی جنریشن سے ہو, اللہ پاک آپ کو ہمیشہ شاد آباد سلامت رکھے اور آپ کو ذہنی سکون دے, جس کے لیے آج کل ہم سب لوگ بہت محنت کر رہے ہیں. اللہ پاک آپ کو اولاد کے غم سے محفوظ رکھے. زندگی دی تو آپ سے کل ملیں گے. اللہ حافظ.